جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 9-10 محرم میں اپنی امی کے یہیں ہی رہتی ہوں۔ یہ جو نظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ باہر بٹے گی، یہ ہم نے باہر سے ہی بنوائی ہے بریانی کے پیکٹس، اور یہ لیبر کیمپ میں جا کے بٹے گی۔ اور پھر ہم لوگ امام بارگاہ چلے گئے تھے۔ اچھا گھر میں بھی نظر ہوتی ہے مگر وہ ہم خود بناتے ہیں، وہ بھی بریانی بنتی ہے۔ اور یہ میری بہن بہت بچپن سے بنا رہی ہے، مطلب شی واز اونلی 9 ایئرز اولڈ، تب سے وہ 9 محرم کو بریانی بناتی ہے اور گھر میں جو سنگت آتی ہے ان کو کھلاتی ہے وہ۔ ابھی کل کی ہی بات لگتی ہے کہ محرم آئے تھے اور آج 9-10 محرم بھی ہو گئے۔ خیر یہ ہم لوگ گھر میں بریانی کی تیاری کر رہے تھے، ویسے باہر سے بھی نظر بنوائی ہے ہم نے، کیونکہ آج پوری سنگت سب لوگ آئیں گے تو ان کے لیے بھی پراپر انتظام کرواتے ہیں۔ یہ میری بہن ماشاءاللہ سے اب تو پہلے جب بناتی تھی تو بہت کم کوانٹٹی میں بریانی بناتی تھی، پر اب ماشاءاللہ کافی زیادہ کوانٹٹی میں بنا لیتی ہے۔ یہ بھی ماشاءاللہ صرف ایک پتیلا بنا ہے اور اس طرح کا ایک اور پتیلا اس نے ابھی اور بنانا ہے، مطلب وہ بھی ریڈی ہونے والا ہی ہے، وہ بھی میں آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ باہر سے بھی نظر اور بنواتے ہیں، کیونکہ آج سبھی لوگ آتے ہیں تو ان سب کو اور کھلانا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ محرم میں نا اسپیشلی آپ جب نظر نیاز کا کریں تو یہ مت سوچیں کہ کتنی کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، بس مولا حسین کے نام پہ جتنا ہو سکے آپ دیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں، میں نے بہت سے شارٹس سے جو میں بہت ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ آج کے دن میری بہت زبردست والی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انفیکٹ 9-10 محرم میں اتنے اچھے سے منا بھی نہیں پائی جس طرح کی منانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا مولا کا غم صحیح طرح سے میں منا نہیں پائی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اس نے ایک اور پتیلا ایسا بنانا ہے تو یہ وہی، اور یہ جو نیاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر سے ہم نے بنوائی ہے، یہ وہ آ کے رکھوائی گئی ہے۔ اس میں قورمہ ہے اور حلیم ہے اور یہ ہے اس میں، اور شاید ایک اور بھی چیز ہے، اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، آگے آتی ہے تو میں بتاتی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں ایک ایک کر کے نکال کے عزاخانے میں رکھی کیونکہ سب پہ نیاز ہوتی ہے۔ اور آپ میں سے کئی لوگوں کو کئی طرح کے سوال آتے ہیں۔ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو آج کل تو گوگل بھرا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں کچھ بھی ٹائپ کریں گے اس کی پوری انفارمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ تھی وہ نیاز جو میں آپ کو بتا رہی تھی، حلیم اور قورمہ یہ سب ہم نے باہر سے بنوایا تھا۔ پھر 9 کی رات کو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر اعمال میں ہم لوگ مگن رہتے ہیں اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، مجلسوں کے بعد اس کے بعد اعمال کرنے ہوتے ہیں رات کے، اور مجلس ماتم نوحے اسی میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ 9 اور 10 کی راتیں کافی تھکن والی بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پورا ٹائم اعمال اور پھر مجلسوں میں گزارنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس کر کے ہی اٹھے تھے، ایک کے بعد ایک مجلس چلتی رہتی ہے۔ یہ پھر کچھ لوگوں کو گھر پہ آئے تھے، انہوں نے مجلس پڑھنی تھی تو ہم سب کمرے میں آ گئے تھے۔ یہ پھر فجر سے پہلے ہم نے سارے جو علم ہے وہ بڑھانے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے پھر ہم مصائب سن رہے تھے، اس کے بعد یہ سب علم بڑھا دیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ ہم نے سب علم بڑھا دیے ہیں۔ اب عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو 10 کا عشرہ ہوتا ہے اس کو 9 کی صبح بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی یہاں علم کو، سارے علم کو بڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد بس پھر تھوڑا سا ہی سونا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب سونے لیٹے تھے کیونکہ صبح آپ کو پھر دوبارہ اعمال کرنے ہوتے ہیں اور مجلس میں جانا ہوتا ہے، تو بس یہ تھوڑی دیر کے لیے بس آنکھ لگائی تھی ہم لوگوں نے، اور پھر دوبارہ صبح کچھ لوگوں نے گھر پہ ہی مجلس سن لی تھی اور کچھ لوگ امام بارگاہ چلے گئے تھے۔ میں نہیں جا پائی تھی کیونکہ میری طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں تھی۔ 9-10 میرا سمجھیں بس بیڈ پہ ہی گزرا ہے، میری شدید طبیعت خراب رہی۔ اس کے بعد ہمارے یہاں اب ہر طرح کے لوگوں کے یہاں ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہیں، جو ہمارے یہاں 10 کی فاقہ شکنی میں بنتی ہے وہ یہ والی کھچڑی بنتی ہے مسر کی، اور بس یہ صرف محرم میں ہی بنتی ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں بنتی، اور اس کا ٹیسٹ ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مطلب میں نے کبھی اس ٹیسٹ کی کھچڑی نہیں کھائی، یا تو یہ کہنا چاہیے کہ محرم کے لیے بن رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہی ہوتا ہے۔ تو امی خاص یہی کھچڑی بناتی ہیں اور اس پہ ہی نظر دلائی جاتی ہے اور شربت پہ دلائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں شربت کے وہ دیکھ رہے ہیں گلاسز،
یہ سب شام عصر کے ٹائم ہم لوگ فاقہ شکنی کھولتے ہیں، اور سب سے پہلے نظر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب نظر چکھ لی جاتی ہے اس کے بعد سب کے لیے کھانا لگتا ہے، اور پھر وہ سب بیٹھ کے ایک ساتھ فاقہ شکنی کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہاں اس وقت اتنی تھکن ہوتی ہے نا ہم لوگوں میں، کیونکہ پورے 2 دن کے ہم لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ابھی مزید اس کے بعد ہم نے فاقہ شکنی کے بعد ہم نے شام غریبہ بھی سننی ہے۔ تو یہ جو 2 دن ہوتے ہیں کافی مطلب سخت دن ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو آئے دن باہر آنا جانا کرنا ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ابھی ہم سب بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی چائے وائے پی تھی تاکہ مائنڈ فریش ہو جائے، کیونکہ رات کو پھر دوبارہ سے شام غریبہ کرنے جانا تھا۔ یہ میری بہن تبرک لائی تھی کربلا سے، تو وہ بھی ہمیں دیا۔ یہ ہم شام غریبہ اب سن رہے ہیں۔ شام غریبہ اس بار ہم نے گھر میں ہی سن لی تھی، کیونکہ جو ٹائمنگز ہیں امام بارگاہ کی وہ ایسے ہیں کہ اگر ٹائم سے نہ پہنچو تو بالکل جگہ نہیں ملتی۔ بس لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی، بچے جو اگلے برس تو پھر ہم ہیں، اور پھر یہی غم ہے، اور جو چل بسے تو اپنا یہ سلام آخر ہے۔